आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, बाग़े फिदक क्या था? सुन्नी और शिया फ़िरका के अंदर यह मसला आखिर इस कदर अहम क्यों है? ये बाग दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत था, जो कि ग़ज़वा खैबर पर यहूदियों की शिकस्त के बाद माल गनीमत के तौर पर आपके हिस्से में आया। बहुत से मुसलमान आज भी इस बाग से मुतल्लिक इंतहाई अहम हक़ाइक़ को नहीं जानते, और आज की इस वीडियो के अंदर हम सुन्नी शिया तफरीक से हटकर इस बाग की अहमियत और इस्लामी हक़ाइक़ की रोशनी के अंदर इसकी अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस बाग के टुकड़े का तनाज़ा दो मुसलमान फ़िरकों के दरमियान इस कदर कैसे बढ़ गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाग फिदक सऊदी अरब के शुमाल के अंदर खैबर के मुकाम पर मदीना से 30 मील के फासले पर वाक़या है, जिसमें चश्मे और बहुत सारे खजूरों के दरख्त आज भी मौजूद हैं। मुसलमानों के दो बड़े गिरोह सुन्नी और शिया इसकी मलकियत के मुतालिक अलग अलग दलाइल और तारीखी हक़ाइक़ रखते हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक ये बाग और इसकी ज़मीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत तो थी, लेकिन आपकी वसीयत के मुताबिक कि अंबिया की कोई वरासत नहीं होती, बल्कि वो उम्मत के अंदर तकसीम हो जाती है। ये जायदाद माल गनीमत के अंदर चली गई, जबकि अहले तौशीह फ़िरका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी जन्नती औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाग़े फिदक के हक़ के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भी गईं और इनसे अपना वरासत का हक़ भी मांगा, लेकिन इनको इनकार कर दिया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों की मलकियत है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, इस वक्त से लेकर आपका तमाम वक्त बिजनेस को छोड़कर दावत और तबलीग पर खर्च होने लगा। जब तक आप मक्का के अंदर मौजूद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो कुछ भी था इसी पर गुजारा होता रहा, यहाँ तक कि मदीना की तरफ हिजरत का वक्त आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना निकले तो बेसरो सामा हालत में थे, और मदीना के अंदर भी शुरू के कुछ साल इंतहाई तंगदस्ती के अंदर गुजरे। लेकिन ग़ज़वा खंदक के बाद जब कफ़ारे मक्का की ताकत टूट गई और जंगों के अंदर फतह होना शुरू हुई और माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा, तो इसके बाद सूरह अनफ़ाल के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि जंगों के अंदर हासिल होने वाला माल गनीमत का 5वां हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मलकियत होगा। आप अगर चाहें तो इसको अपने घर वालों और अपनी ज़रूरियात पर खर्च कर सकते हैं, जबकि बाकी बचा हिस्सा मस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों पर खर्च करें। मई 6029 ईस्वी के अंदर जब यहूदी कबीला बनु नज़ीर को शिकस्त हुई, तो ये जंग खैबर के बाद अपनी मदीना की जायदादें छोड़कर शहर में चले गए। इसके बाद सूरह अल हशर की आयात 6 और 7 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो माल तुम्हें खैबर के अंदर बिना लड़े अता किया गया, ये अल्लाह और उसके रसूल और इनके रिश्तेदारों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि ये माल सिर्फ दौलतमंद लोगों के हाथों के अंदर ही ना घूमता रहे। इसी कुरानी आयात को अहले तौशीह फ़िरका रेफरेंस के तौर पर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने खास तौर पर इस माल को, जो कि हुकूमत के रौब की वजह से बिना किसी जंग के हासिल हुआ, इसे माल गनीमत से अलग करके हुक्म दिया। ये अल्लाह और उसके रसूल और उसके रिश्तेदारों की इतना मलकियत है जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देना चाहें। लिहाजा बनु नज़ीर के छोड़े हुए ज़रख़े सरा, जिसे नखलस्तान या ओएसिस कहते हैं, खैबर की कुछ अराजी और फिदक में से कुछ अराजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए रख ली, जिसकी आमदनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी किया करते थे, और इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता तो इसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते। अहले सुन्नत का ये मानना है कि ये माल बेशक अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया था, लेकिन इस वक्त तक जब तक आप जिंदा हैं, यानी इस दुनिया में मौजूद हैं, जब तक आप इस दुनिया से पर्दा नहीं कर जाते और इस दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। कुरान करीम की इस हुक्म के अंदर इस जायदाद की आमदनी को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया, ना कि इसकी मलकियत का हुक्म, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बाकी दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं थे जो कि इस दावत के बदले अपनी जायदादें बनाते, बल्कि इसका अजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए रखा हुआ था कि अल्लाह ताला इसका अजर आपको क़यामत के रोज़ ही अता करेगा। इस जायदाद की वो हैसियत नहीं थी कि ये आपके घर वालों के अंदर वरासत के तौर पर तकसीम होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िया हुक्म या वसीयत सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर जगह जगह बार बार मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे वारिस कोई दिनारो दरहम, मैंने जो कुछ भी छोड़ा मेरी बीवियों का खर्चा और मेरे आमल की खिदमत का हक अदा करने के बाद
وہ سب کچھ صدقہ ہے۔ ہم انبیاء کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے سے بڑھ کر اور زیادہ نہیں لیتے، ان کا کوئی حق نہیں، اور ان تمام حدیثوں کو ہر بڑے صحابی اور خلفائے راشدین جانتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ لہٰذا کوئی بھی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ معاہدے کے مطابق فدق کے سارے حصے پر یہودیوں کا قبضہ رہنے دیا گیا اور آدھے کا خراج یہود کو دینا پڑتا۔ بعد میں وراثت کا حق لینے کے 3 دعوے دار ہو سکتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا کی حیثیت سے، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کی حیثیت سے، اور آپ کی پاک بیویاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی جائیداد کے متعلق اور مدینہ کی جائیداد کے متعلق اپنا دعویٰ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وفات کے بعد تمہارے اہل خانہ کو تمہارا ترکہ مل سکتا ہے تو میرے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وراثت مجھے میراث کے طور پر کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وہی جواب دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ میرے بعد یہ مال جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے وہ تمام کا تمام صدقہ ہے۔ میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کو کرنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن پھر بھی خلیفہ کے طور پر میں ان تمام لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں گا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اٹھایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، میرے لیے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، ان پر رحم کرنا زیادہ محبوب ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی اس بات کا انکار نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد یا وراثت سے محروم ہو گئیں، لیکن آپ نے یہ اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ باقی ازواج مطہرات نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنا وراثت کا دعویٰ پیش کریں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد کروا کر سمجھایا تو آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اہل تشیع علماء کے مطابق خاص طور پر فدق کی جائیداد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا، اسی لیے باقی تمام جائیدادوں کو چھوڑ کر خاص طور پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی جائیداد کا مطالبہ کیا اور گواہوں کے طور پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایمن کو پیش کیا۔ لیکن اہل سنت کے مطابق تاریخ کی مستند حدیثوں کی کتابوں کے اندر کہیں بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسلامی تاریخ میں جہاں جہاں پر بھی یہ بیان ہوا ہے ان کے الفاظ کے اندر کافی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ابن سعد راوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ ام ایمن نے ان کو بتائی تھی اور اسی لیے گواہ کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ دوسرا گواہ ام ایمن نہیں بلکہ ربا نامی غلام تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آزاد کیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ اسی صورت قبول تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کیا، اور دراصل یہی چیزیں سنی مانی جاتی ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اہل تشیع کے موقف کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر تک نہ کی گئی۔ جبکہ دوسری طرف اہل سنت کے دعویٰ کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض نہیں تھیں بلکہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو اور حضرت عمر کی خلافت کو جب 2 سال گزر گئے تو یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہودیوں کو خیبر سے نکالا گیا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے کے بعد حضرت عمر نے فدق اور خیبر کو چھوڑ کر مدینہ کی جائیداد کی آمدنی اس شرط پر دے دی کہ وہ صرف انہی کاموں پر خرچ کریں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر فدق کو مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا اور اس دور کے اندر فدق کی کل آمدنی تقریباً 40,000 دینار تھی۔ اہل تشیع کے موقف کے مطابق اس جائیداد کو نہ دینا دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دعویٰ کو کمزور کرنا تھا۔
تاکہ وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو کر کوئی بھی بغاوت نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے پاس اتنی زیادہ آمدنی نہ جائے، خاص طور پر وہ آمدنی جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج کا خرچہ تک اٹھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو کہ حق کی بات کہنے سے نہ کبھی ڈرتے تھے اور نہ کبھی اپنے سامنے باطل کو تسلیم کیا کرتے۔ اہل سنت کے دعوے کے مطابق نہ صرف انہوں نے پہلے کے خلیفہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا بلکہ خود خلیفہ بننے کے بعد بھی جائیداد پر حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر بھی یہ جائیداد مسلمانوں کی ملکیت میں ہی رہی۔ اہل تشیع فرقہ اس کی ایکسپلینیشن یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ کیونکہ مروان بن حکم کو ہبہ کر دیا، لہذا قانونی طور پر اسے واپس لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت حسن کی خلافت کے اندر بھی یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے آل فاطمہ کو اس جائیداد کے انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر ان کے حوالے کیے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی وہ صرف اس کی آمدنی کو استعمال کریں گے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ صدقہ ہوگا۔ اس جائیداد کی ملکیت پھر بھی ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے حکومت نے اس کو واپس لے لیا۔ تو یہ تھی باغ فدق کی مکمل اسلامی تاریخ۔ آج اسلام کے دو بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کے درمیان اپنی اپنی دلیل کی وجہ سے یہ معاملہ انتہائی کنٹروورشل ہے، لیکن دونوں میں جو بھی حق پر ہوا اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن ہی کریں گے، کیونکہ یہ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک اختلافی معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس کی بھی سائڈ کے دلائل سننے بیٹھیں تو وہی حق پر لگتا ہے، لیکن ہم کیونکہ کسی CCTV کیمرہ کی مدد سے نہ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں نہ ٹائم کے اندر واپس جا سکتے ہیں، لہٰذا اس معاملے پر بحث کرنے کی بجائے اس حقیقت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔